دہشت گردوں کی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہم سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش سختی سے ناکام بنا دیں گے. دشمن نفرت اور خوف کا بیج بونا چاہتا ہے. ہماری افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا. دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا. آرمی چیف کا عزم. جنرل عاصم منیر کو خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی پر بریفنگ. آرمی چیف نے کہا فتنۃ الخوارج اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف متحد ہیں. سیکیورٹی فورسز نے اس فتنے کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی. آرمی چیف کو بریفنگ میں وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر بھی شریک تھے. جنرل عاصم منیر کی سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات. سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف ایک سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر اتفاق. سیاسی قیادت دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت کا عزم. پندرہ 20 دن پہلے کہتے تھے ہم نے انہیں مذاکرات ہی نہیں کرنے, ان کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کیوں مذاکرات کریں. اب کیوں بات کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی بات کر لیں. ان کا خیال ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنی چاہیے. ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر وہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے مذاکرات سے مخلص نہیں, کہتے ہیں ہم با اختیار نہیں تو پھر ڈائریکٹ مذاکرات کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا چھوڑیں مذاکرات کے اس ڈرامے کو. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے خلاف ہیں, یہ خود مذاکرات کے خلاف ہیں. یہ ایوان کی کارروائی چلنے نہیں دے رہے. ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں تو ان سے مذاکرات نہ کریں. حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس صبح 11 بجے طلب کر لیا. پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی تحریری مطالبات پیش کرے گی. اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ, شور شرابہ, ہو کے وزیراعظم کی نقل بھی طاری. اپوزیشن اراکین نے خواجہ آصف کی تقریر پر ہنگامہ شروع کر دیا. احتجاج کے بعد واک آؤٹ بھی کر گئے. اگر وہ اپنے مطالبات تحریری طور پہ لے کے آتے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی, ہماری 7-8 جماعتیں ہیں مختلف, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, بی این پی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, پی ایم ایل زی ہے, تحریک استحکام ہے, تو یہ سارے لوگ مل کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. پی ٹی آئی مطالبات پیش کرتی ہے تو ہمیں بھی وقت چاہیے ہوگا. اتحادی حکومت ہیں, اتحادی پارٹیوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہوتی ہے. پی ٹی آئی کو معلوم ہے بانی کی رہائی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتی. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی ہمارے دروازے پر آ گئی ہے تو ہم پھر بھروسہ کریں. شیخ وقاص نے کہا 16 جنوری کی میٹنگ کے بعد اگر کمیشن نہیں بنا تو چوتھی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. ہم نے شروع سے واضح کیا 2 مطالبات ہیں, تاخیر حکومت کی طرف سے ہوئی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر. فیصلہ اب جمعہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا. احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے 8:30 بجے سے عدالت پہنچا ہوا ہوں. بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام بھیجا. بانی اور بشرا بیوی پیش نہیں ہوئے. ملزمان کے وکلا بھی عدالت نہیں پہنچے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیصلہ 11 بجے سنایا جانا تھا. جج اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ بشرا بیوی پیشی کے لیے راستے میں تھیں. بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. فیصلہ انصاف پر ہو تو بانی نے آج بری ہونا تھا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کیس میں بینیفیشری نہیں ہے. اسد کیسے نے کہا ایسا تاثر آ رہا ہے کہ ماتحت عدالت نے دباؤ میں ہیں. حکومتی رہنما سازشوں میں مصروف ہیں. علیمہ خانم بولی ہمیں جو وقت دیا گیا تھا ہم اس پر پہنچ گئے لیکن فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی گئی. سزا ہوگی, گارنٹیڈ سزا ہوگی. یہ میں نے کل تو نہیں کہا, یہ میں نے 2.5 سال پہلے بھی نہیں کہا, میں نے 3.5 سال پہلے کیبنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا میں نے کیبنٹ میں کہا. یہ اتنے لوگوں کو رہائی کیوں مل گئی 9 مئی والوں کو؟ بھائی اگر تو میرٹ پہ کسی کے ٹائم ہو گیا تھا پورا
کوئی انوسنٹ ہے تو کیا جو انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے, جو نہیں انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے؟ تو نہیں ہے نا. اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انصاف ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے باوجود لوگوں کو بری کیا گیا تو تعریف کرنی چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ 9 مئی 26 نومبر کے کیسز حقیقت میں موجود ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا, سزا تو ملے گی. سینیٹر فیصل بابرہ کے پروگرام میں 11 آور میں گفتگو. کہا شہباز شریف کے ذاتی طور پر تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں. SIFC کو آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں جو بہترین کام کر رہی ہے. حکومت کچھ کریڈٹ لے رہی ہے تو لینے دیں, اس میں غلط کیا ہے. 2025 میں پاکستان کے لیے بہت خوشخبریاں ہوں گی. پاکستان کے لیے ٹیک آف کا سال ہوگا. حکومت اور PTI میں مذاکرات بالکل شروع ہوں گے لیکن 20 جنوری کے بعد ہوں گے. جوڈیشل کمیشن کا قیام ممکن نہیں کیونکہ حکومت 2014 کے دھرنوں پر چلی جائے گی. یہ بات بھی سن کے میں خوش ہوں کہ دوسرے صوبے نے آپ کا کامیابی کو, ہمارا کامیابی کو اپنایا ہے, آپ کو فالو کیا ہے. اور یہ فخر کی بات ہے کہ اب عالمی سطح پر آپ کی محنت اور آپ کی کامیابی مانا جا رہا ہے. پاکستان کے دیگر صوبے سندھ کی کامیابی کو فالو کر رہی ہیں. سندھ حکومت بچوں کی صحت سے متعلق انقلابی اقدامات کر رہی ہے. عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے لیکن بچوں کے اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سول اسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے. خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں. سندھ کا NICVT پورے پاکستان میں مشہور ہے. بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا, فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا. بانی پیچر بشرا بی بی نے توشاخانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی. اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی. ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع. حاضری کی استثناء کی درخواست منظور. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. PTI سینیٹر اعجاز چودھری آج سینیٹ اجلاس میں شرکت کریں گے. کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 6 میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ سے حمید نامی شخص کے سینے میں گولی لگی. مقتول حمید دولہے کا رشتہ دار اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. جائے وقوع پر پہنچے تو شادی کی تقریب والے گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے. پولیس نے متعدد افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا.